آئیں گے تمہیں بھی نہیں کر سکتے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ضعیفہ بولی کہ آپ کو جو کھانے میں ملے گا اسی پر قناعت کرنا، فکر مت کرنا۔ اب اس بڑھیا کو کیا معلوم تھا کہ یہ تو ایسا قلندر ہے جو بابا فرید گنج شکر کے لنگر میں 12 سال تک کھانا کھلاتا رہا اور بغیر اجازت پیر کے کبھی لنگر کا کھانا نہیں کھا پایا۔ ٹائم گزرتا رہا، حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری جو تھے مسجد شریف میں پہنچے جمعے کا دن، اور اگلی صف میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب اگلی صف میں جا کر بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، غریب آدمی بیٹھ جائے تو کسی کی ہمت نہیں اسے اٹھا دے، امیر بیٹھ جائے تو کسی کی ہمت نہیں کہ اسے اٹھا دے۔ سمے پوری ہو گئی، مولانا صاحب بعد میں آئے، سوچیں کہ میں آگے والی صف میں بیٹھوں تو کسی میں وہ اٹھا کے نہیں بیٹھ سکتے کسی کو۔ کوئی اجراء محبت کہے کہ بھئی آپ یہاں آ جائیے ہم ادھر بیٹھیں گے، اپنے آپ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن صاحب آگے جا کے بیٹھ گئے، آزان ہوئی، لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، اور جیسے لوگ آتے رہے آپ کو پیچھے ہٹاتے رہے، پیچھے ہو گئے۔ ارے یار مولانا آپ یہاں بیٹھ گئے، یہاں تو ہمارا خاندان بیٹھ کے نماز پڑھتا، کھڑے ہو گئے، ادھر ہمارا خاندان پڑھتا، ادھر ہمارا قبیلہ پڑھتا، ادھر ہم پڑھتے۔ ہوتے بابا علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری پیچھے چلے گئے، سب سے پیچھے، اور وہ بھی کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یار یہاں تو ہم پڑھتے حضرت، تو حضرت صاحب دروازے کے باہر پہنچ گئے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، اور جب نمازیوں نے نماز دی تو بتاتے ہیں کلیر کی تاریخ میں ملتا ہے کہ صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی مسجد کو دیکھتے، کبھی مسجد کے امام کو دیکھتے۔ حضرات امام کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، یہ آلو ٹماٹر نہیں ہے امام، کیا آپ نے آلو ٹماٹر لینے جاؤ تو آلو بھی دیکھ کے خریدتے ہیں، ٹماٹر لینے جاؤ وہ بھی دیکھ کے خریدا جاتا ہے اور دیکھ بھال کر کے لایا جاتا ہے۔ کبھی صابر صاحب امام صاحب کو دیکھتے، کبھی مسجد کے نمازیوں کو دیکھتے، کبھی مسجد کو دیکھتے۔ اور بھائی علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا حسن زمین۔ اچانک آپ کی زبان سے نکلا، اے مسجد تو کھڑی رہے گی، تیرے نمازی رکوع میں گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اے مسجد تیرے نمازی رکوع میں چلے گئے، تو کھڑی ہے، اور لے کب تیرے نمازی سجدہ میں گئے اور تو ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے، تو کب سجدہ کرے گی؟ تو بھی سجدہ کر لے۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں پہاڑ تو سونے کا ہو جائے تو سونے کا ہو جائے۔ زور سے بولتے سبحان اللہ، ان کا مرتے قلندر بننا کوئی آسان نہیں ہے، اللہ کسی کو عطا فرماتے تو اس کی عطا۔ دوسرے دن کو جب آپ اس پہاڑی پہ بکریاں وہاں سے نکال کے لانے کے لیے گئے تو دیکھا پورا پہاڑ سونے کا۔ آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کیوں سونے کا تم سے ہو گیا؟ پہاڑ کو اللہ نے زبان دی آپ، اور پہاڑ بولا یہ رابعہ جب سے آپ نے کہا ہے کہ تو سونے کا ہو جا، اللہ نے مجھے سونے کا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اچھوں کی صحبت، اچھوں کی کا راستہ ہمیں عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ انعام یافتہ ہو گیا۔ بابا فرید گنج شکر کا مرید علام الدین علی احمد صابر کلیری کہتے تو بھی سجدہ کر لے۔ زمین پہ مسجد بھی آ گئی، کلیر میں آکار بن گیا۔ کئی مرتبہ یہ کلیر جو ہے بسا ہے اور کئی مرتبہ اجڑا ہے۔ جب کلیر شریف میں صابر صاحب تشریف لائے تھے تو کئی مسجدیں تھیں اور جامع مسجد بہت بڑی تھی، تاریخ کلیر میں آتا۔ آپ جب مسجد گر گئی تو مسجد کے نمازی جو تھے وہ دب گئے اور کلیر میں ہاکار مچ گیا۔ پورا جس کے یہاں مہمان تھے اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ روتی بھی آئی پورے کلیر میں ہو گیا، یہ جو فقیر آیا ہوا اس نے مسجد گرا دی۔ لوگ یہ گلزادی بھی آئی، اس کا نام گلزادی تھا، یہ گلزادی بھی آئی کرنے لگی بانیاں وہاں مسجد کو سجدے کا حکم دے کر سب کو ختم کر دیا۔ کم سے کم میرا تو خیال کر لیا ہوتا، میں آپ میرے مہمان تھے اور میرا ایک ہی بیٹا۔ فرمایا دیکھ لے کون سے کونے میں تیرا بیٹا نماز پڑھتا تھا، کیونکہ مسجد تو بٹی بھی تھی، تو تیرا بیٹا بھی کسی نہ کسی کونے میں پڑھتا ہوگا، بتا تیرا کون سا کونا، جا کے دیکھ، آواز دے بیٹے کو۔ گلزادی پہنچی، آواز دی بیٹا، اندر سے آواز آئی اماں، سبحان اللہ، ماں کی آواز سے، ماں کی آواز، ماں کی آواز کی تو لذت ہی الگ ہے۔ آواز آئی بیٹا، بیٹے نے آواز دی اماں، ماں نے ہاتھ ڈالا اور بیٹے کو زندہ نکال دیا۔ سبحان اللہ، بیٹا زور سے بولیے، نہ پوچھن خطا پوچھن کو ارادت ہو تو دیکھ رہی ہو۔ دانا ڈالتے رہیے، دانا ڈالتے رہیے، کسی نہ کسی دن تو کلندر آئے گا۔ دانا ڈالتے رہیے، خدمت کرتے رہیے، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ملے گا جس کی زبان پر اللہ بولتا۔ بابا فرید علام الدین علی احمد صابر کلیری جس کے مہمان تھے گلزادی کے، اس نے اپنے بیٹے کو نکالا اور دیکھا ہاتھ پیر چھلے ہوئے ہیں، کہنے لگی بیٹا یہ اس فقیر کا قصور ہے۔ بیٹے نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا، اماں میں تو دب کے مر جاتا اگر وہ فقیر اپنا ہاتھ نہ لگاتا۔ سبحان اللہ، جب مسجد گر رہی تھی تو فقیر نے اپنا ہاتھ لگا کر مسجد کو گرنے سے، میری طرف گرنے سے بچا لیا اور مجھے مرنے سے بچا لیا۔ اے اماں سنو، میری زندگی پر اگر احسان ہے تو بابا علام الدین علی احمد صابر کلیری کا ہے۔ میرے حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں سے جڑو، اور اللہ والوں سے جب جڑو گے نا تو انشاءاللہ دل میں بھی سکون پیدا ہوگا، زبان میں بھی سکون پیدا ہوگا، اور یہ دنیا تو آنی جانی ہے، یہ دنیا آنی جانی ہے۔ آج ایک آ رہا ہے، کل دوسرا جا رہا ہے، یہ تو آنا جانا ہے، لگا رہے گا، مگر اپنے آپ کو صبر و رضا کا اتنا صبر و رضا کا پیکر بنا لو کہ آپ کی زبان سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، پیروں سے کسی کو شکایت نہ ہو کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ اللہ کی امانت ہے، جب چاہتا ہے اللہ لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ہمیں عطا فرما دیتا۔ لو بھائی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام
کو اچھی طرح سے سمجھنا. پوری دنیا میں آج اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمان ضرور ہو گئے. اگر ایک دن کوئی بند ہو جائے تو ایسے ہے جیسا ہاکار بچ گئی ہو. صحیح بات. اور ایک ہفتہ بند ہو جائے تو چپکے تلاش کرتے ہوئے فلاں نے کاٹا ہے، فلاں نے کیا. میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور اسلام کے مقدس پیغمبر کی سیرت پر عمل پیرا ہو کے سچا لگاؤ رکھو. قسم خدا کی وہ موت بھی زندگی بن جائے گی اگر ہم نے سچی عقیدت رکھ لی، سچی محبت رکھ لی. میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، سب کے اوپر رحم کرم فرمائے. اور زور سے بولیے آمین. اور ہمارا جو بچہ محمد جنید جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے نام کی دعائیہ محفل ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کے سامنے جناب قاری یعقوب صاحب کے فرزند نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ایک نعرہ لگا لیجیے، نعرہ